بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آج رات. آپ کے لیے براہ راست پیش کیا جا رہا ہے شریف اللہ کے گھر سے. آج ان کی فیملی کے ساتھ ہماری یہ بات اب تک جو ہوئی ہے اس میں بہت سے ایسے انکشافات ہوئے ہیں, بہت سی ایسی باتیں سننے کو ملی ہیں کہ جو شاید ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنے گھر میں بیٹھے یہ سمجھتے ہیں, یہ سوچتے ہیں کہ شاید سب ٹھیک ہو گیا ہے, اور اگر نہیں ہوا تو کافی حد تک ٹھیک ہو گیا ہے اور باقی جو رہ گیا ہے وہ ساتھ ساتھ ہو رہا ہے. انشاءاللہ بہتر ہوگا. لیکن ایسا ہوتا مجھے تو دکھائی نہیں دے رہا کہ جتنے لوگوں سے میری ملاقات ہوتی ہے, اور اس طرح کا آئے دن کوئی نہ کوئی ہمارے سامنے کیس آتا ہے جس میں کسی نہ کسی کے ساتھ زیادتی ظلم ہوتا ہے, اور ظلم کرنے والے گھومتے پھرتے رہتے ہیں, کوئی ان کو روکنے والا نہیں, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. شریف اللہ کو قتل کیا گیا گزشتہ سال ستمبر میں, اور اب تک قاتل گرفتار نہیں ہوئے ہیں. ایک کی تو ضمانت بھی ہو گئی, اور یہاں پر ان کی فیملی ساتھ ہے, ان کی بہنیں, ان کے بھائی ہیں, ان کی والدہ سے بات ہوئی, لیکن ان کی بیٹی انم بھی ہمارے ساتھ ہے. انم کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہوں. آپ کو معلوم ہے آپ کے بابا کے ساتھ کیا ہوا؟ دونوں نے مارا. مجھے انصاف چاہیے. سارے گھر سارے آئے تو پھر ہم کو نہ سارے کو مار دی, تو پھر ہم کو نہ انصاف چاہیے. مجھے نا بیکری میں بھی لے کے جاتا تھا, وہ نا بہت اچھا تھا. سارے نے مار دی. بابا آپ کو لے کے جاتے تھے بیکری, اور آپ کو بھی مارا کبھی؟ جنہوں نے آپ کے بابا کو مارا آپ کو پتہ ہے کس نے مارا ہے؟ یونس نے, شیرا نے, مجاہد نے. اور یہ بتاؤ کہ آپ بھی کبھی گھر پہ آ کے آپ کو تو نہیں مارا, لیکن آپ کو اس بات کا غصہ ہے, آپ کو دکھ ہے کہ آپ کے بابا کو مارا؟ مجھے انصاف چاہیے. جیسے کہ ابھی آپ نے یہ انم سے بھی سن لیا ہے کہ انم کا بھی یہی کہنا ہے, ایک چھوٹی بچی بھی یہ جانتی ہے کہ اس پر اس کے والد کے ساتھ کیا ہوا ہے, اور بچی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ بچی انصاف چاہیے. اب اگر ہمارے ملک میں اس عمر کے بچوں کو بھی یہ سمجھ ہے اور وہ جانتے ہیں کہ وہ انصاف کے حقدار ہیں اور ان کو انصاف چاہیے, اور پھر بھی اگر انصاف نہ دیا جائے تو یہ حد ہے. غفار, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اس میں مدعی ہیں پورے کیس میں, اور باقی آپ کے تینوں بھائی حافظ صاحب اور باقی بھائی بھی جس میں شاہ ظفر ہیں, حافظ غلام صدیق ہیں, یہ تینوں نابینا ہیں. گھر کا خرچ جو ہے وہ کیا ابھی آپ کسی طریقے سے مل کے کوئی کام کرنے کا سوچ رہے ہیں یا کرتے ہیں کہ تاکہ گھر کا خرچ اٹھایا جا سکے؟ میں بھائی حافظ سعید کے ساتھ 2-3 دفعہ کچہری پہ بھی گیا ہوں, تو مجھے راستے میں یہ مجاہد 2 دفعہ ملا ہے, تو مجھے کہتا ہے کہ تو ان کے ساتھ جانا تم چھوڑ دو, اپنے بھائی کو بھی سمجھا دو, ایسے نہ ہوگے جیسے تمہارے بھائی کو قتل کیا ہے تمہیں بھی قتل کر دیں گے, تو بعد میں کیا کرو گے. تو اس کے لیے اس ڈر سے نہ میں کہیں باہر بھی نہیں جاتا, نہ کہیں کسی کو کہتا ہوں کہ مجھے کام پہ لگا, تو اسی ڈر پہ کہ وہ کہیں پھر مجھے بھی آ کے مار نہ دے. وہ اب مجاہد کل بھی ادھر سے گزرا ہے, میں اب چینی لینے گیا تھا, اس کے ہاتھ پہ پشتر تھا, تو ادھر ہی ایسے مطلب نا ہماری گلی پہ گھومتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور مطلب کیا پولیس والوں کو نہیں پتا ہے اس کا کہ یہاں پر ان کا آنا جانا ہے؟ کیا اس کو وہ خود گرفتار نہیں کر رہے ہیں, اس وجہ سے گرفتار نہیں کر رہے کہ ان کو پیسے دیے گئے ہیں ان کی طرف سے؟ وہ پولیس والے کے پاس بھی گئے تھے, پرچہ بھی کرایا ہے 506 کا, انہوں نے پرچہ کرایا کہ مجھے دھمکیاں دیتے ہیں, تو انہوں نے پکڑ لیا 2 دنوں بعد, تو پھر اس میں بھی اس کی ضمانت ہو گئی ہے, انہوں نے ضمانت کرا دیا. وہ پولیس والوں کو بھی پیسے دے دیتے ہیں آگے جا کے, ان کے پاس پیسہ بہت ہے, تو اس کے لیے اب اس کی بھی 506 میں بھی ضمانت ہو گئی ہے, یعنی کہ وہ پیسہ دیتے ہیں اور ضمانت کرا لیتے ہیں. ہاں جی. حافظ سعید صاحب, یہ بتائیے کہ اب میں نے بریک سے پہلے بات کی تھی کہ جی یہ ادارے کیا کر رہے ہیں, این جی اوز کیا کر رہی ہیں, نہ صرف یہ کہ آپ کے بھائی کو قتل کیا گیا بلکہ آپ کی بہنوں پر تشدد بھی کیا جاتا رہا ہے, تو کیا کسی نے کسی ممبر قومی اسمبلی نے, کسی ممبر صوبائی اسمبلی نے, کسی نے آپ سے رابطہ کیا کوئی؟ جی ایسے ہوا تھا کہ تقریباً 1.5-2 ماہ پہلے ریاض احمد فتیانہ صاحب ہیں, قومی اسمبلی کے کوئی ممبر کمیٹی کے کوئی چیئرمین بھی ہیں میرے خیال سے, ان کی طرف سے مجھے ایک کال وصول ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے آپ کی میڈیا کے تھرو آواز سنی ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا ظلم ہوا ہے. میں میڈیا کا تو بہت تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ میڈیا والے کا ممنون ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ہزاروں اور کروڑوں رحمتیں کرے, کم از کم آ کے کسی کے مظلوموں کے سر پہ ہاتھ تو پھیر دیتے ہیں نا, کسی کو آواز اٹھانے میں تو کسر تو نہیں نہ چھوڑتے ہیں. اب یہ نہ دیکھیں میرے جیسے نابینا بن جائیں ارباب اختیار, تو اس پہ تو میڈیا والوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے. باقی البتہ ان کے 2 ماہ گزر گئے ہیں, ابھی تک انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو تمام گھر والوں کو ہم قومی اسمبلی پہ بلائیں گے, وہاں پہ آپ کی آواز سنی جائے گی.
اور ہم سنیں گے اور انشاءاللہ آپ کے حقوق کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ 2 ماہ گزرنے کے بعد ابھی تک میں انتظار میں ہوں، اسی امید پہ ہوں، جب یہ بچے بھی مجھ سے 5 روپے شریف مقتول کے میرے بھائی کے بچیاں جو مجھ سے پیسے بھی مانگتے ہیں، میں ایسی امید پہ رہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ آواز میری ضرور سنیں گے اور کہیں نہ کہیں کوئی جاب دلانے میں یا کوئی میری مدد کریں گے تو انشاءاللہ میں کچھ کروں گا۔ البتہ ابھی تک میں اسی انتظار پہ ہوں کہ کوئی ارباب اختیار میری آواز کو سنے اور ہمیں انصاف دلانے میں یا ایک وقت کا کھانا ہمیں کوئی میسر کرے۔ البتہ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، کسی بھی ہم یہ سی ایم ہاؤس محمد شہباز شریف کے پاس بھی تقریباً 4-5 مرتبہ چلے گئے ہیں اور انہی دفتروں میں اندھے ہو کے تینوں بھائی ہم در بدر پھر رہے ہیں، کوئی ہماری آواز کو نہیں سنتا ہے، کوئی ہمیں انصاف دلانے میں آگے نہیں آ رہا ہے۔ پتہ نہیں یہ مسلمانوں کے سینوں میں دل نہیں ہے یا آنکھیں میرے جیسے نبینا ہے۔ اب ان کا اس سوال کا جواب میرے پاس تو نہیں ہے۔ حافظ سعید صاحب سے آپ نے سن لیا کہ جو وعدے بھی کیے گئے وہ جس طرح ہوتا ہے غلط جھوٹے وعدے، اور وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، یہ شاید ان تمام سیاستدانوں کی سوچ ہے کہ جو یہ وعدے تو کر لیتے ہیں لیکن پھر بھول جاتے ہیں اور کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور تینوں بھائی نابینا ہیں لیکن پھر بھی یہ مختلف دروازوں پہ جا کے اب تک کھٹکھٹا چکے ہیں کہ کہیں سے کوئی مدد ہو جائے، کہیں سے انصاف مل جائے، کوئی ان کے کام آ سکے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بہن آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے، یہ بتائیے کہ آپ کے بچے بھی ہیں، آپ کے پاس نہیں ہیں، ہاں جی، ایک ماں پر کیا بیتری ہے اپنے بچوں سے بھی محروم ہو کے، اور دوسری طرف بھائی سے جو محروم ہو کے آپ پر جو دکھ ہے، جو صدمہ ہے، وہ تو ہم نے جان لیا، لیکن بچوں سے محروم ہو کر آپ پر کیا گزر گیا؟ بس یہ تو اللہ جانتا ہے یا ایک ماں ہی جانتی ہے، لیکن مجھے بھائی بہت عزیز تھا کیونکہ میرے بچوں کا خرچہ بھی وہی اٹھاتا تھا، اسی لیے مجھے میرا بھائی بہت عزیز تھا، کیونکہ جب سے میری شادی ہوئی ہے انہوں نے کبھی میرے بچوں کے کھانے کے لیے یا مجھے روٹی نہیں دی ہے، یہی میرا بھائی دیتا تھا، جب بھی میں آتی تھی 50 دیتا تھا، 20 دیتا تھا کہ چلو گھر میں تم گزارا کر لو، روٹی کھا لینا، تم جھگڑا مت کیا کرو، کوئی بات نہیں، یہ چرس پیتا ہے نا، کوئی بات نہیں، تم مت لڑائی کرو، یہی میں کہہ کے چلی جاتی تھی۔ لیکن شیر خان روز آئے دن مجھے یہی دھمکی دیتا تھا، ایک بڑی سی ان کے پاس پمپ تھی، وہ نہیں ہوتی ہے کلاشی کوپ ہوتی تھی، روز مجھے دھمکی دیتا تھا، اگر تم نہ یہ کام نہیں نہ کرو گی تمہیں یہاں بھوکا مار دوں گا۔ تو میں ہنستی تھی کہ ابو مجھے یہ کام نہیں کرنا آتا، مجھے مجبور مت کرو۔ اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ اپنے موت کے لیے نہیں ڈرتی ہے، کہتی ہے میں تمہارے بھائی کو قتل کر دوں گا، جو کہ پھر انہوں نے کیا بھی، انہوں نے پھر وہ ثابت کر دیا۔ کہتا ہے پولیس کیا کر لے گی، پولیس تو ہماری جیب میں ہے، پیسہ دے کے ہم پھر باہر آ جائیں گے، تمہارے بھائی کو بھی قتل کر دیں گے تو پھر باہر بھی ہم آ جائیں گے۔ میں کہا نہیں یہ قابل تو نہیں ہے تم باہر آ جاؤ گے، ایسے باہر آ جاؤ گے، کہتا ہے تم دیکھنا ہم یہی کر لیں گے، ہم باہر بھی آئیں گے۔ یہ بتائیے کہ کیا بچوں کی تعلیم کے بارے میں کچھ آپ نے سوچا ہے کہ شریف اللہ کے بچوں کو پڑھایا لکھایا جائے، اسکول میں ان کو تعلیم دلوائی جا سکے؟ مجھے معلوم ہے کہ گھر کا خرچ تو وہی چلاتے تھے، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں تو بہت مشکل ہے، لیکن کیا آپ نے ان کے بچوں کے مستقبل کے بارے میں کچھ سوچا ہے؟ روٹی تو کون کے لیے نہیں مل رہی ہے تو ان کے بارے میں کیسے سوچیں؟ کیا پتا ابھی بھی ہم نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے، بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، تو روٹی کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی ہے۔ لیکن پٹھانوں کے دل میں تو مسلمان ہی نہیں، سب ان کے رشتہ دار ہیں، کوئی اللہ کا بندہ پنجابی آ جاتا ہے یا محلے دار ہیں وہ کبھی دے جاتے ہیں پکائی روٹی، تو جتنے بھی پٹھان ہیں ان کے ہی رشتہ دار ہیں، ہمارا تو کوئی بھی نہیں ہے، نہ چاچا ہے نہ کوئی پھپھی ہے نہ کچھ، صرف یہی ہماری فیملی ہے بس۔ سمیرہ صاحبہ یہ بتائیے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو انصاف ملے گا؟ امید تو ہے، کہتے تو بہت ہے، کبھی ڈرتا ہے ہمیں انصاف نہیں ملے گا، بس جتنی امید ہے اللہ سے ہم انصاف مانگ رہے ہیں، مانگ ہی جا رہے ہیں، جب تک ہماری گنجائش ہوگی ہم انصاف ہی مانگیں گے نا، ہمارے پاس تو اب کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے آپ نے ابھی کہا ان کی پڑھائی، جو ہمارا تھا وہ تو اس کے ابو کو تو بہت شریف کو شوق تھا نا، میں اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤں گا، آپ سے قرآن کرواؤں گا، یہ کرواؤں گا، پر وہ تو اس کی تو جو کہتے ہیں سارا مر گیا، تو اس کے سپنے بھی مر گئے، ہمارے پاس روٹی کھانے کو نہیں ہے، اس کی بیٹیوں کو ہم کیا پڑھائی دیں گے۔
ये है जैसे हमारा सोहरा न अपनी बहन से हमें मिलने देता था, न किसी से भी हमें मिलने नहीं देता था। सब कुछ करवाया हमारे सोहरे ने, अभी वो उसके लिए कहते हैं उसकी ज़मानत होगी। इसके लिए हमें बहुत डर लगता है। हम ये दुआ करते हैं हमें ये इंसाफ चाहिए, अल्लाह उसकी ज़मानत कभी भी ना हो, हमें ये बस चाहिए उसकी इंशाल्लाह। फिक्र ना न हो। कीजिए, इंसाफ इंशाल्लाह मिलेगा। हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे, आपका हर हद तक साथ देंगे। और अम्मा आप भी हिम्मत कीजिए, हौसला कीजिए। ये मेरा आपसे वादा है कि हम जो आज आपके घर आए हैं, हम इंशाल्लाह आपका साथ हमेशा देते रहेंगे। आपने घबराना नहीं है और हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। हमने आज आपके लिए प्रोग्राम पेश किया है शरीफुल्लाह के घर से। उनके अहल खाना के साथ, उनकी बहनों के साथ हम मौजूद थे, उनके भाइयों के साथ मौजूद थे। उनकी बेटी ने आपके सामने ये कह दिया, इससे ज़्यादा अब और क्या कहा जा सकता है। एक छोटी बच्ची ये कह रही है कि मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। ये अगर हम ये समझेंगे जो उसको ये पढ़ाया गया है कि कह दो इंसाफ चाहिए, ऐसा नहीं है। दिल से आवाज़ जो निकलती है वो बहुत दूर तक जाती है और असर भी रखती है। और आज बच्ची ने जब ये कहा तो मुझे उसी वक्त महसूस हो गया कि बच्ची जानती है कि उसके बाबा के साथ क्या हुआ, ये बहनें जानती हैं कि उनके भाई के साथ क्या हुआ। 3 बच्चे यतीम हो गए, बच्चियां 3 यतीम हो गई, बहनों पर जुल्म किया जाता रहा, अभी भी डराया धमकाया जाता है। जो घर का कमाने वाला था उसको कत्ल कर दिया, जिस जालिमाना तरीके से उसको कत्ल किया गया ये आज हमने सुन लिया। FIR दर्ज होगी और FIR दर्ज होने के बाद FIR तो मुझे लगता है कि यूँ दर्ज हो रही है कि जिस तरह कागज़ पे आप 4 लाइनें डाल दें, लकीरें डाल दें, कोई मसला नहीं है। ऐसी हज़ारों लकीरें डाल दें, लाखों करोड़ों लकीरें डाल दें, लकीरों से क्या फ़र्क पड़ेगा। शायद कानून का अब ये मुजरिम मजाक उड़ाना शुरू कर चुके हैं और इसी वजह से कि कानून के रखवाले, कानून के मुहाफ़िज़ कानून का मजाक उड़ाने का मौका इन मुजरिमों को दे रहे हैं। अगर बर वक्त इनको पकड़ा जाए और इनको अदालत के कटहरे में खड़ा किया जाए और इनको सज़ा हो तो इन मुजरिमों को भी पता चल जाएगा कि हमने कोई काम गलत किया, हमने एक जुर्म किया, उसकी हमें सज़ा मिली और इनको उसकी इबरतनाक सज़ा दी जानी चाहिए। इन बहनों पे जो तशद्दुद हुआ उसका इंसाफ होना चाहिए, उसका हिसाब होना चाहिए। ये भाई नाबीना हैं, दूसरे 2 भाई भी नाबीना हैं, ये क्या करेंगे, कब तक करेंगे। अगर इसी तरह से सब खामोश रहेंगे तो इंसाफ पे से एतबार उठ जाएगा। ये सन 2011 अगर हमने इन उम्मीदों के साथ इस साल का आगाज़ किया है कि सन 2011 इंसाफ का साल होगा तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। हम शायद ख्वाब देख रहे हैं जो कि हकीकत का रूप कभी भी नहीं हासिल कर सकेंगे, शायद ये हमेशा ख्वाब ही रहेंगे। अगर इनको हकीकत का रूप देना है, अगर इन आंसुओं की कोई कीमत है, अगर इस माँ की आंसुओं की कोई कीमत है, इसके दुख को कोई समझता है, इनके दर्द को कोई समझता है, तो तमाम अरबाब इख्तियार चाहे किसी भी सूबाई असम्बली में है, खैबर पख्तूनख्वा में है, सिंध में है, पंजाब में है, सेंटर में है, बलूचिस्तान में है, कहीं भी हैं, अगर कुछ कर सकते हैं तो कर दिखाइए। वरना हम कहेंगे कि आपका भी कोई फ़ायदा नहीं और आपका भी कोई भरोसा नहीं। आपके लिए शायद ही आपका वक्त का ज़िया है, पर हमारे लिए नहीं और ना ही कभी होगा। मुजरिम मुमताज़ को पाकिस्तान आज रात से दीजिए इजाज़त। जाते जाते हमारा ईमेल एड्रेस PAR@cnbcpakistan.com। अन्ना निगहबान।